أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم خواتین و حضرات، بھائیوں اور بہنوں، آج ہمارا یہ 7واں سبق ہے اس سیریز کا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ہدایت سے اپنی گفتگو کا آغاز کیا تھا، اور پھر ہم نے یہ جانا تھا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا تعارف کیا ہے، رب ہمارا۔ اسی طرح تیسرا ہمارا سبق تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی حیثیتیں ہیں۔ آپ سچے ہیں، آپ دیانتدار ہیں، آپ اچھے شوہر ہیں، اچھے استاد ہیں، اچھے باپ ہیں، لیکن آپ کی سپریم حیثیت جسے مان کر ہم اللہ کے دین اسلام میں داخل ہوئے ہیں وہ ہے رسول اللہ، اور ہمارا کلمہ بھی ہے محمد الرسول اللہ، یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے بعد پھر ہم نے اسلام اور سیکولرزم کا مطالعہ کیا کہ اسلام میں سیکولرزم کی گنجائش ہے یا نہیں ہے، اور ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ اسلام کا سب سے بڑا دشمن وہ سیکولرزم ہے، جو اس کے وجود کو مٹانا چاہتا ہے۔ اگرچہ اس کی ونڈو ڈریسنگ یہ ہے کہ وہ کسی مذہب کے معاملے میں دخل نہیں دیتا کہ کوئی اللہ کو مانے یا نہ مانے، ایک کو مانے، 10 کو مانے، 1000 کو مانے، لیکن حقیقتاً نظام تعلیم کے ذریعے سے وہ کسی کو اللہ تعالیٰ کو ماننے ہی کی اجازت نہیں دیتا، اس لیے کہ انسان کے مائنڈ سیٹ کو بدل دیتا ہے، اور وہ چیزیں کہ جو انسان کو آنکھوں سے نظر نہ آئے، کانوں سے سنائی نہ دے، ہاتھ سے چھوئی نہ جا سکے، اور زبان سے چکھی نہ جا سکے، اور ان کی کوئی اسمیل نہ ہو، ان کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم نے پھر حقیقت انسان کا مطالعہ کیا اور یہ جانا کہ انسان میں کیا اسپیشل بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے تو نبی بھیجے ہیں، اور باقی مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے گائیڈ کیا ہے بائی پروگرامنگ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پروگرام کر دیا ہے اور ان کو کوئی اختیار نہیں دیا کہ وہ اپنا فیصلہ کر سکے۔ سورج کو اللہ تعالیٰ ہی نے بنایا، اللہ تعالیٰ ہی کے حکم سے وہ نکلتا ہے مشرق کی طرف سے، اسے مغرب سے نکلنے کا اختیار نہیں ہے۔ اسی طرح باقی مخلوقات ہیں، جبکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنیادی اختیار دیا ہے، اما شاکرم و اما کفورا، کہ وہ چاہے تو شکر گزار بن جائے اور چاہے تو ناشکرہ بن جائے۔ گزشتہ نشست میں ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ قرآن مجید ایمان کی دعوت کیسے دیتا ہے۔ علامہ اقبال کے حوالے سے گفتگو کا آغاز ہوا تھا کہ علامہ اقبال نے اپنے لیکچرز کے بالکل تعارف میں یہ کوشچن ریز کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وجود لاجک کے مختلف طریقوں سے تو ثابت نہیں ہوتا، لیکن پھر خود ہی علامہ نے ایک سوال ریز کیا کہ پھر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ایمان لانے کی دعوت کیسے دی گئی ہے، اور اس سے علامہ اقبال نے یہ ثابت کیا کہ قرآن مجید نے نشانیوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو ماننے کی دعوت دی ہے، کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ یقیناً آسمان اور زمین کی تخلیق اور رات اور دن کے آگے پیچھے آنے میں الباب والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ الباب کے مختلف ترجمے کیے گئے ہیں۔ ایک تو یہ کہا گیا ہے کہ یہ لب لباب سے ہے، جیسے اصل جو انسانیت کا جوہر ہے ان کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ یہ بھی ایک انٹلیکچوئل چیز ہے، یعنی کوئی آنکھوں سے نظر آنے والی چیز تو نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ یہ ہے اور یہ نہیں ہے۔ الباب کا ایک مطلب دل بھی ہے، تو میں نے یہی ترجمہ اختیار کیا تھا گزشتہ مرتبہ کہ دل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دل کیا ہے۔ قرآن مجید میں دل کا تذکرہ تو سورۃ بقرہ کی بالکل ابتدا ہی سے شروع ہو جاتا ہے کہ
ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو سیل کر دیا ہے۔ اور ہم نے پچھلی دفعہ یہ جانا تھا کہ انسان کی اسی جو طبعی دل ہے، دھڑکنے والا، خون پمپ کرنے والا، اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک سافٹ ویئر انسٹال کیا ہے جس کے اندر اختیار ہے، وہ چاہے تو اپنے سفلی رجحانات کو پروان چڑھائے اور حیوان بن جائے، اور چاہے تو اللہ تعالیٰ نے اس دل کے اندر جو چراغ روشن کیا ہے اپنے وجود کا، اپنی ہدایت کا، اپنی رہنمائی کا، یعنی چراغ کا کام کیا ہوتا ہے؟ راستہ دکھانا۔ تو انسان کے دل میں جو چراغ روشن کیا اللہ تعالیٰ نے، اس سے انسان راستہ دیکھتا ہے کہ اس نے کدھر جانا ہے، ادھر جانا ہے یا ادھر جانا ہے، شکر گزار بننا ہے نہ شکرا بننا ہے، اللہ تعالیٰ کی بندگی اختیار کرنی ہے یا اللہ تعالیٰ کی بغاوت کا راستہ چننا ہے۔ تو اس دل کی بات ہو رہی ہے قرآن مجید میں، یعنی آغاز ہی سے اس کا ذکر شروع کیا، اور تقریباً پورے قرآن مجید میں یہ مضمون پھیلا ہوا ہے۔ کہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہما اذ جاء ربہ بقلب سلیم، جب ابراہیم آئے اپنے رب کے پاس قلب سلیم لے کر، یعنی صحیح سلامت دل جیسے اللہ نے عطا کیا تھا، اس میں کوئی الٹریشن کیے بغیر، اس کی صفائی میں کوئی کمی نہیں آنا دیا، اس کو بس صاف ستھرا ویسے کا ویسا لے کر واپس آ گئے اللہ کے پاس۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دل کیا چیز ہے۔ تو اس کے لیے آج ہم سورۃ نور کے 5ویں رکوع کا مطالعہ کریں گے۔ جو لوگ رکوعوں سے واقف نہیں ہیں وہ آیات نوٹ کر لیں۔ سورۃ نور آیت نمبر 35 سے لے کر آیت نمبر 40 تک۔ ارشاد ہوا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، المصباح فی زجاجہ، الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار، نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء ویضرب اللہ الامثال للناس واللہ بکل شیء علیم، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة الزکاة یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا ویزیدہم من فضلہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، والذین کفروا اعمالہم کسراب بقیۃ یحسبہ الظمآن ماء حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا ووجد اللہ عندہ فوفاہ حسابہ واللہ سریع الحساب، او کظلمات فی بحر اللجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا ومن لم یجعل اللہ لہ نورا فما لہ من نور۔ یہ قرآن مجید کے مشکل مقامات میں سے ایک ہے، لیکن قرآن مجید کی کوئی آیت ایسی نہیں ہو سکتی جس کو سمجھا ہی نہ جا سکے۔ سمجھنے میں دشواری آ سکتی ہے، لیکن سمجھنا امپاسبل کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ قرآن انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے، اور انسانوں کو لازماً
اسے سمجھنا ہے اور اس سے ہدایت حاصل کرنی ہے، بشرطے کہ وہ پری ریکوائزٹس پوری کریں کہ جو قرآن مجید نے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ اگر آپ کو پرانے گھر یاد ہوں، تصاویر میں دیکھے ہوں، تو گھروں کے اندر، مساجد کے اندر جب بجلی نہیں تھی تو چراغ رکھنے کے لیے، موم بتی رکھنے کے لیے دیواروں کے اندر ایک جھرنے سے بنائے جاتے تھے کہ ایک ڈپریشن سا ہوتا تھا دیوار کے اندر چراغ رکھنے کے لیے، وہ نیچے سے ذرا براڈ ہوتا تھا اور اوپر سے وہ ٹیپر ہوتا ہوا جاتا تھا۔ اگر آپ اپنے سینے کو ہاتھ لگا کر دیکھیں تو یہ پسلیاں جو ہیں انسان کی، یہاں سے وہ شدت نیچے سے شروع ہوتی ہیں، اور جوں آپ اوپر جاتے ہیں تو یہ جو پنجرا ہے پسلیوں کا، یہ اوپر تنگ ہوتا چلا جاتا ہے، تو یہ بھی گویا پشکات کی طرح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مثال میں انسان کے سینے کو مشکات سے تعبیر کیا ہے۔ ارشاد ہوا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کے لیے روشنی ہے۔ لفظی ترجمہ تو ہوگا اللہ آسمانوں اور زمین کی روشنی ہے، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا کوئی مادہ وجود نہیں ہے، لہذا محتاط ترجمہ کالون کرنے والوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کے لیے روشنی کی مانند ہے، کہ آپ اسے مان لیں تو یہ کائنات روشن نظر آتی ہے، اور اگر اس کا اللہ کا انکار کر دیں تو یہ اندھیر نگری چوپٹ راج ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، جس میں کوئی لا ہے نہ آرڈر ہے، اور بائی ایکسیڈنٹ سب کچھ ہو رہا ہے۔ آپ کسی خطرناک پہاڑی راستے پر سفر کر رہے ہیں، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا ڈرائیور بڑا مستعد بیٹھا ہے، آپ سامنے نظر اس نے گاڑی ہوئی ہے اور اسٹیئرنگ کو زور سے پکڑا ہوا ہے اس نے، تو آپ مزے سے سو جاتے ہیں۔ لیکن اچانک آپ کی نظر پڑے کہ آپ کی گاڑی کا ڈرائیور تو اونگ رہا ہے، تو وہیں سے آپ کو ہارٹ اٹیک ہو جائے، کوئی یہ کہیں کسی ہمیں کھڈ میں نہ گرا دے۔ تو اللہ تعالیٰ پر ایمان جو ہے یہ انسان کو ایک روشنی دیتا ہے۔ تو اللہ نور السماوات والارض مثل نوری ہی، اس کی روشنی کی مثال کمشکات، یہاں پر مفسرین نے الفاظ معذوف مانے ہیں، فی قلب مومن، بندہ مومن کے دل میں۔ یہ کون سا دل ہے؟ یہ نظر آنے والا دل نہیں، وہ سافٹ ویئر جس کا میں نے پچھلی دفعہ تذکرہ کیا تھا کہ بندہ مومن کے دل میں اللہ کی نور کی مثال ایسے ہے کمشکات، کہ جیسے وہ تاپ ہو جس میں چراغ رکھا جاتا ہے، فیہا مصباح، کہ جس میں ایک چراغ ہے، المصباح فی زجاجہ، اور وہ چراغ کھلا نہیں رکھا ہوا، اس کو ایک شیشے کے خوبصورت قندیل کے اندر رکھا گیا ہے۔ الزجاجہ تو کانہا کوکب، زجاج کہتے ہیں شیشے کو، علامہ اقبال کا شعر آپ کو یاد آیا ہوگا، جب تک نہ زندگی کے حقائق پہ ہو نظر، تیرا زجاج ہو نہ سکے گا حریف سنگ۔ وہ زجاج اسی آیت سے ماخوذ لفظ ہے، تیرا شیشہ، صوفیہ کے ہاں عام شیشہ دل، تو بچا، علامہ اقبال نے کہا نا، تو بچا بچا کے نہ رکھ سے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ تو شیشہ دل صوفیہ کی عام اصطلاح ہے۔ المصباح فی زجاجہ، چراغ شیشے میں ہے، الزجاجہ تو کانہا کوکب دری، اور وہ شیشہ ایسے ہے جیسے کوئی چمکتا ہوا ستارہ ہو، یعنی اگر آپ کا وہ قندیل، آپ کی وہ چمنی، آپ کا وہ شیشہ ہیرے کے ٹکڑوں سے بنا ہوا ہو تو ذرا تصور کیجئے اس کے ہر نقطے سے کیسے لائٹ جو ہے وہ ریفلیکٹ ہو رہی ہوگی مختلف ڈائریکشنز کے اندر۔ اور آگے کیا فرمایا؟ یہ تو ہوگی شیشے کی کوالیفیکیشن۔ یوقد من شجرۃ مبارکۃ، اور وہ چراغ ایک ایسے شفاف فیول سے جلایا جاتا ہے جو ایک مبارک زیتون درخت سے
حاصل کیا گیا ہے لا شرقیت ولا غربیہ، جو نہ شرقی ہے نہ غربی ہے، یعنی اس میں تعصب نہیں ہے۔ اور دوسرے معنی کیا ہے کہ وہ درخت کے جو باغ کے بالکل وسط میں ہو تو وہ صبح سویرے جو روشنی کی کرنیں ہیں ان کو بھی ابزارب کرتا ہے، جس سے اس کے فیول کی کوالٹی جو ہے وہ امپروو ہوتی ہے، دن بھر بھی وہ روشنی جو ہے وہ سورج کی وہ جذب کرتا رہتا ہے، اور رات کے اوقات میں بھی، شام کے اوقات میں بھی وہ سورج غروب ہونے سے پہلے روشنی ایبزارب کرتا ہے، تو اس سے اس کے جو فیول کی کوالٹی ہے وہ بہت زیادہ ہائی لیول ہو جاتی ہے، ہائی لیول کی ہو جاتی ہے۔ تو یوقد من شجرۃ، جلایا جاتا ہے ایک مبارک زیتون کے درخت سے، لا شرقیۃ ولا غربیہ، جو نہ شرقی ہے نہ غربی ہے، یکاد زیتھا۔ اب وہ پہلے ہم سرسوں کا تیل جلایا کرتے تھے دیوں میں، اس کو جلانا آسان نہیں ہوتا تھا، اس کے لیے بڑی مہارت چاہیے تھی کہ اس میں جو بتی آپ نے رکھی ہے وہ سوکھ بھی ہو اور ڈرائی بھی ہو، تب وہ جلتا تھا۔ زیادہ سوکھ ہو جائے تو اس کو آگ نہیں پکڑتی تھی، اور زیادہ ڈرائی ہو جائے تو وہ زیادہ دیر جلتا نہیں تھا۔ اس کے بعد مٹی کا تیل آ گیا۔ مٹی کا تیل جو ہے وہ بھی کیا کرتا تھا، وہ چمنی کو بہت زیادہ گدلا کرتا تھا، اور اگر اس کے مقابلے میں آپ اسپرٹ لیمپ جلائیں تو وہ دھواں نہیں چھوڑتا زیادہ۔ تو یہاں وہ بات جو ہے وہ بیان کی جا رہی ہے کہ وہ بہت اچھا۔ دوسرا فرق کیا ہے کہ سرسوں کے تیل کو جلانے کے لیے بڑی محنت چاہیے، مٹی کا تیل جلدی سے جل جاتا ہے، پیٹرول اس سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ، اور بہت ہائی ایویشن پیٹرول ہو تو اس کو پھر آگ لگانی تو نہیں پڑتی نا، دکھانی پڑتی ہے۔ یہ ہدایت کے پروسیس کو بیان کرنے کے لیے اصل میں جو سوال ہے اس کو سمجھ لیں پہلے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو مکہ مکرمہ میں تشریف لائے، اور کیا لیے ہوئے آئے؟ رسالت کی روشنی لے کے لیے آئے۔ وہ ان کے لیے عام طور پر انہیں آفتاب رسالت یا خورشید رسالت کہا جاتا ہے کہ وہ رسالت کا سورج تھے۔ اور روشنی کا کیا فنکشن ہوتا ہے؟ راستہ دکھانا۔ اندھیرا ہو جائے گا تو ہمیں راستہ ہی نہیں ملے گا، روشنی ہوگی تو راستہ نظر آئے گا، روشنی کم ہوگی تو موٹی موٹی چیزیں نظر آئیں گی، اور جب سورج نکل آئے گا تو زمین پر پڑا ہوا کوئی کانٹا جو ہے اور کوئی کنکر جو ہے وہ بھی نظر آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ روشنی تو انسان کو قلب میں بھی عطا کی ہے، ہر انسان کو، لیکن جو اس روشنی کی حفاظت کرتا ہے، اپنے دل کو پاک اور صاف رکھتا ہے، وہ کوالیفائی کرتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اس نور کو، نور رسالت کو اپریشیٹ کرے اور اس کو پہچانے۔ یہ ہے وہ جو اس میں یہاں پر مثال بیان کی گئی ہے کہ یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار، کہ جو اپنے اس دل کے روغن کو صاف رکھتا ہے، اپنے شیشہ قلب کو صاف رکھتا ہے۔ ہم نے پچھلی دفعہ جو اصطلاح استعمال کی تھی کہ ہم نے ایک ٹرانسیکشن لیا تھا کہ ہم نے ڈائیگرامیٹکلی دکھایا تھا کہ اوپر روح ہے، اس کے نیچے دل ہے، اور اس کے نیچے انسان کا نفس حیوانی ہے، اس کی حیوانیت ہے۔ حیوانیت اس کو حیوان بنانا چاہتی ہے، اور اس کی روح اسے نور بنانا چاہتی ہے۔ یہ کشمکش ہے جو دل کے اندر ہو رہی ہے۔ اب آج کیا ہے؟ اندر روشنی ہے اور دل جو ہے وہ شیشہ ہے، اور اگر شیشہ صاف ستھرا ہو تو اس میں سے روشنی جو ہے وہ پاس کر کے باہر سارے ماحول کو بھی منور کر دیتی ہے، اور اگر شیشہ جو ہے وہ گدلا ہو، آپ کو معلوم ہے کہ جب بلیک آؤٹ ہوتا ہے تو اس پر مٹی کا لیپ کر دیا جاتا ہے شیشے پر، 1 2 3 4۔ آپ کسی بارش کے موسم میں جب دیہات کا چکر لگا کے آئیں تو آپ کو بار بار اتر کر ونڈ سکرین صاف کرنی پڑتی ہے، اس لیے کہ ویزیبلٹی ختم ہو جاتی ہے۔ تو اندر سے جو روشنی ہے وہ اگر شیشے میں سے گزر کے باہر آ رہی ہو تو سینہ منور ہوگا، جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اسی کو یہاں بیان کیا جا رہا ہے۔ آگے کیا فرمایا کہ یکاد زیتھا یضیء، قریب ہے کہ اس کا روغن، اس کا فیول بھڑک اٹھے، ولو لم تمسسہ نار، خواہ اس کو آگ نہ بھی چھوئے۔
اس کو میں درمیان میں چھوڑ رہا ہوں، اس کے بعد میں اس کی طرف آؤں گا. پہلے ہم اگلی مثال کی طرف چلتے ہیں. اگلی ڈسکرپشن کیا ہے کہ اسی کی ڈسکرپشن کہ وہ مشکات کس جگہ کا ہے. اگلی آیت میں، آیت نمبر 36 میں بیان ہو رہا ہے کہ وہ مشکات کہاں کا ہے. یعنی جہاں تک دیوار کا تعلق ہے، وہ دیوار اسی اینٹ گارے سے، بجری اور سیمنٹ سے بنتی ہے جس سے کسی شراب خانے کی، کسی بینک کی دیوار بنتی ہے، اور اس میں بھی ویسا ہی طاق ہوتا ہوگا. لیکن یہاں ذکر ہو رہا ہے کہ یہ جس دل کا ہم ذکر کر رہے ہیں اور جس طاق کا ہم ذکر کر رہے ہیں، یہ سمجھو کہ مسجد کا طاق ہے. فی بیوتن، یعنی بیان کرتے کرتے پہلے اس چراغ کو ڈیفائن کیا گیا، پھر شیشے کو ڈیفائن کیا گیا، اور پھر اس کے جو اندر فیول جل رہا تھا اس کو ڈیفائن کیا گیا. اب وہ سینے کو ڈیفائن کیا جا رہا ہے، سٹرکچر کو ڈیفائن کیا جا رہا ہے، فزیکل سٹرکچر کو. وہ فزیکل سٹرکچر جو ہے وہ فزیکلی تو ایک جیسا ہی ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ. ایسے گھروں کا وہ طاق ہے کہ جن کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان کو بلند کیا جائے اور ان میں اللہ کا نام یاد کیا جائے. یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، اور اس میں اللہ کی تسبیح کرتے ہیں صبح و شام. کون؟ رجال، وہ مرد، وہ مردانے کار، وہ باہمت لوگ. لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ، جنہیں غافل نہیں کرتی ان کی تجارت و بیع، ان کا سودا بیچنا. یعنی جو کاروباری لوگ ہیں وہ اس مثال کو زیادہ اچھا سمجھ سکتے ہیں کہ جب کوئی بڑا گاہک آ جائے تو پھر انسان کا جی چاہتا ہے کہ نماز کو ذرا مؤخر کر لوں اور اس گاہک کو نپٹا دوں، پتہ نہیں پھر یہ کسی اور دکان سے سودا لے کر نہ چلا جائے. لیکن یہ لوگ کون ہیں؟ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ، نہیں غافل کرتی انہیں اللہ کی یاد سے اور نماز قائم کرنے سے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے. کیا چیز؟ تجارت اور سودا بیچنا. یخافون یوما، وہ ڈرتے رہتے ہیں ایک دن سے، تتقلب فیہ القلوب والابصار، جس دن آنکھیں اور دل الٹ جائیں گے خوف کی وجہ سے. اس کے نا آنکھیں پتھرا جائیں گی اور دل دہل جائیں گے. وہ دل کیوں قائم ہوگا؟ لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے بہترین اعمال کا بدلہ دے. وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، اور اپنی فضل سے، اپنی مہربانی سے، اپنی عنایت سے اور انہیں اور بھی عطا فرمائے. وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حد و حساب عطا فرماتا ہے. اس کے بعد پھر منافقین کی مثال آئی ہے کہ جو دل سے اللہ کو نہیں مانتے، آخرت کو نہیں مانتے. یعنی اللہ کو مانتے بھی ہیں لیکن آخرت کا یقین نہیں ہے. وہ کچھ نیک اعمال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، یعنی وہ مسلمان بھی ہو سکتے ہیں لیکن منافق، یا مسلمان بھی ہو سکتے ہیں لیکن آخرت کے ایمان سے خالی، یا وہ غیر مسلم ہو سکتے ہیں جو اللہ کو بھی نہیں مانتے، جو آخرت کو بھی نہیں مانتے، جو رسالت کو بھی نہیں مانتے، لیکن ہمیں وہ چیریٹی کے بہت سے کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. بڑے بڑے نام ہیں ہیومنزم کے تحت، انسانی خدمت کے تحت. بڑے بڑے ہسپتال بنوائے ہیں انہوں نے، بڑے بڑے ٹرسٹ قائم کیے ہیں انہوں نے. سوال یہ ہے کہ وہ یہ کام کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ کو تو وہ مانتے نہیں کہ ہم کہیں کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیے ہیں. آخرت کو وہ مانتے نہیں کہ ہم کہیں کہ اجر پانے کے لیے کیے ہیں. کیوں کیے ہیں؟ اور ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر نیک کام کا اجر ہے تو عدل کا تقاضا کیا ہے؟ کہ اگر مسلمانوں کو اس کا اجر ملے تو کافروں کو بھی اس کا اجر ملنا چاہیے. ایک حدیث اس معاملے کو بہت واضح کر دیتی ہے. پہلے آیت پڑھ لے. فرمایا والذین کفروا، اور وہ لوگ جو کافر ہیں یعنی آخرت کے نہ ماننے والے ہیں، فار اینی ریزن، فار اینی کیٹیگری آف پیپل، جو تینوں میں نے بیان کیے ہیں کہ والذین کفروا، جہاں تک
نہ ماننے والوں کا تعلق ہے اعمالہم، تو ان کے نیک اعمال کا سراب، وہ سراب ہیں۔ سراب کسے کہتے ہیں کہ چلچلاتی ہوئی دھوپ میں اگر آپ ریت کو دیکھیں تو وہ ایسے چمک رہی ہوتی ہے کہ جیسے پانی ہو۔ اسی طرح آپ ہائی ویز پہ جا رہے ہوں گرمیوں کے موسم میں، دور سے ایسا نظر آتا ہے کہ سڑک کے اوپر پانی ہے، لیکن جب وہاں آپ پہنچتے ہیں تو کچھ نظر نہیں آتا۔ وہ بیان کیا گیا ہے والذین کفروا اعمالہم، اور وہ لوگ کہ جو کافر ہیں ان کے اعمال کا سرابن، وہ ریت کی مانند ہے، بقیۃ، کسی چٹیل میدان میں، یحسبہ الظمآن ماء، کہ جن کو کوئی پیاسا پانی سمجھ بیٹھتا ہے، حتی اذا جاءہ، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس پہنچتا ہے، لم یجدہ شیئا، اسے کچھ نہیں پاتا، ووجد اللہ عندہ، وہاں اللہ کو موجود پاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کی روح قبض کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو موت سے دوچار کر دیتا ہے، فوفاہ حسابا، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کا حساب چکا دیتا ہے۔ موت آئے گی تو اس کے بعد پھر اگلا مرحلہ تو حساب چکانے ہی کا ہے، اور موت پر انسان کا جو کھاتا ہے وہ بند ہو جاتا ہے، نو مور اعمال، باقی اجر و ثواب وہ بعد کی باتیں ہیں، لیکن اب اس میں کوئی نیک عمل ایڈ نہیں ہو سکتا اور کوئی غلط عمل جو ہے وہ ڈیلیٹ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو جو مرضی کر لے، لیکن اصل جو کھاتا ہے انسان کے اعمال کا وہ کلوز ہو جاتا ہے۔ واللہ سریع الحساب، اللہ تعالیٰ حساب چکانے میں جلدی کرنے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے 3 آدمیوں کا حساب پیش ہوگا۔ ایک وہ شخص کہ جو اس دنیا میں شہید شمار کیا گیا تھا، اللہ کے راستے میں لڑتا ہوا وہ شہید ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس پر اپنے احسانات جتلائے گا کہ میں نے تمہیں جسم و جان سے نوازا، طاقت عطا کی، یہ کیا وہ کیا، تم نے میرے لیے کیا کیا؟ وہ عرض کرے گا کہ ربا میں نے تیرے راستے میں جنگ کی اور اپنی جان قربان کر دی، لترضا، تاکہ تو راضی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا تو جھوٹ کہتا ہے، کذبتا، تو جھوٹ کہتا ہے، انک قاتلتا، تو نے تو جنگ اس لیے کی تھی، لتقال جریئا، تاکہ لوگ تجھے بہادر کہیں، جری کہیں، فقد قیل، تو وہ کہا جا چکا، لہذا یہاں تمہارے لیے کچھ نہیں ہے۔ اور فرشتوں کو حکم دیا جائے گا کہ اسے اوندے منہ گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دو۔ اس کے بعد ایک سخی لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس پر بھی اپنے احسانات جتلائے گا کہ میں نے تمہیں ڈھیروں مال دیا، تم نے میرے لیے کیا کیا؟ وہ بھی عرض کرے گا کہ ربا میں نے تیرے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کیا، میں نے چیریٹی کے بہت سے کام کیے، میں نے غریبوں کی امداد کی، میں نے بڑے ٹرسٹ بنوائے، ہسپتال بنوائے، میں نے لنگر کھولے، اس لیے لے ترضا، کہ رب تاکہ تو راضی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ اس سے بھی فرمائے گا کذبتا، تو جھوٹ کہتا ہے، انکا آتیتا، تو نے یہ سارا مال دیا، لتقال سخیا، تاکہ لوگ تجھے سخی کہیں، بڑا مخیر کہیں، بڑا نیک کہیں، فقد قیل، وہ کہا جا چکا، لہذا یہاں تمہارے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ اسے بھی اوندے منہ گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو۔ اس کے بعد ایک عالم کو لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس پر بھی اپنے احسان جتلائے گا کہ میں نے تمہیں اپنی کتاب کا علم عطا کیا، سب سے بڑی عنایت کی تمہیں دنیا پر، تجھ پر کی دنیا میں، تو نے میرے لیے کیا کیا؟ وہ بھی عرض کرے گا کہ ربا میں نے تیری کتاب کا علم حاصل کیا اور وہ علم دوسروں کے ساتھ شیئر کیا، میں نے پڑھا بھی اور پڑھایا بھی، صرف تجھے راضی کرنے کے لیے، ربی لترضا، تاکہ ربا تو راضی ہو جائے۔
اللہ تعالیٰ اسے بھی کہے گا کذبتا، تو جھوٹ کہتا ہے. انکا، تو نے یہ سب کچھ کیا تھا تعلیم و تعلم قرآن کا، لتقال قارئا، تاکہ تجھے بہت بڑا قاری، بہت بڑا عالم کہا جائے. فقد قیل، تو وہ کہا جا چکا، لہذا یہاں تمہارے لیے کچھ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ اسے بھی تم اوندے منہ گھسیٹ کر جہنم میں لے جاؤ. اب یہاں پر تینوں جو ہیں وہ مسلمان ہیں جن کا ذکر ہو رہا ہے. تو اگر مسلمان جو اللہ اور اس کے رسول کا ماننے والا ہے، لیکن اس کے پیش نظر بھی اگر اللہ کو راضی کرنا نہیں ہے اپنے اعمال کے لیے اور آخرت میں اجر پانا نہیں ہے، تو وہ جس کے پیش نظر سرے سے آخرت ہے ہی نہیں، اس سے پوچھنا چاہیے بھی تم کیوں کر رہے ہو. اور اگر وہ کہے کہ میں آخرت میں اجر پانے کے لیے کر رہا ہوں، تو آپ کہیں گے کہ تم تو آخرت کو مانتے ہی نہیں ہو. تو پھر اس سے پوچھنے کا سوال ہے کیوں کر رہا ہے. اور اگر وہ بھی اپنا نام بنانے کے لیے کر رہا ہے تو اس کا نام تو مل رہا ہے، تو پھر آخرت میں اس کے لیے کیا اجر ہے. اس کے بعد پھر تیسری مثال ہے، فرمایا او کا ظلمات فی بحر اللجی، یعنی یہ درمیان میں یوں سمجھیے کہ ایک ایڈجیکٹو کلوز تھی، والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیۃ. اب جو اصل ایگزامپل ہے وہ تیسری ہے. وہ کیا ہے کہ او کا ظلمات، یعنی آیت نمبر 35، 36، 37 اور 38 میں جو ساری ڈسکرپشن آئی تھی ایک روشن سینے کی، ایک روشن دل کی، جس کی وجہ سے وہ دل جو ہے یہ روشن ہمیں نظر آ رہا تھا. اب ہم اگلی مثال کو دیکھ رہے ہیں. وہ کیا ہے کہ ایک شخص، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان گناہ کرتا ہے کہ اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے، اگر وہ توبہ کر لے تو دھو دیا جاتا ہے، لیکن اگر وہ اس گناہ پر جمع رہے، اس پر اصرار کرے، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی بند کر کے فرمایا کہ اس کا دل یوں بند ہو جاتا ہے. کیا مطلب کہ انسان کے دل کے اندر روشنی ہے جو کہتی ہے کہ تم اللہ کو مانو، اس کے نبیوں کو مانو، آخرت کو مانو اور میری پسند کے کام کرو. اور باہر جو انسان کا جسم ہے یہ تقاضا کرتا ہے قلب سے کہ میری مانو، میری مانو، مجھے کھانے کو دو، مجھے پینے کو دو، اور میری طرف سے بدلہ لو، اور میری ہر خواہش کو پورا کرو. لیکن اگر انسان اندھا دھند اپنی جو حیوانی خواہشات ہیں ان کو ریسپونڈ کرتا ہے تو یہ کیا ہے، یہ ہر برائی پر ایک دھبا پڑتا ہے، اور پھر ہوتے ہوتے انسان کا دل سیاہ ہو جاتا ہے. اور یہ ہمیں سے ہر شخص تجربہ کر سکتا ہے کہ جب وہ نیکیوں کی طرف راغب ہوتا ہے تو آگے اور نیکیاں کرنے کو جی چاہتا ہے. مولانا اصلاحی رحمہ اللہ نے اس کے لیے مثال دی تھی کہ نیکیوں کا بھی ایک پورا خاندان ہے اور برائیوں کا بھی ایک پورا خاندان ہے. جب ہم کوئی نیکی کرتے ہیں تو وہ نیکی اپنی بہنوں اور اپنی کزنوں کو بلاتی ہے، اور جب ہم کوئی برائی کرتے ہیں تو وہ برائی بھی اپنی بہنوں اور اپنی کزنوں کو بلاتی ہے. اور جب ایک یا ایک سے زائد برائیاں انسان پر غالب ہو جاتی ہیں تو پھر انسان کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر انسان سیاہ کاریوں کی طرف مائل رہتا ہے. اور اگر انسان نیکیوں کی رغبت اختیار کرتا ہے تو ایک نیکی، پھر دوسری نیکی، پھر تیسری نیکی، اور پھر وہ نیکی کیا ہے، وہ تو روشنی ہے، اس سے انسان کا سینہ جو ہے وہ روشن ہو جاتا ہے. اب یہ بڑا اہم سوال ہے نا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تشریف لائے، کوئی نئی نویکلی شخصیت تو نہیں تھی. 40 سال سے اسی شہر میں رہتے تھے، لوگ پہچانتے تھے آپ کو بائی نیم کہ یہ عبداللہ کے بیٹے محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، عبد المطلب کے پوتے ہیں. لیکن ایک دن انہوں نے دعویٰ کیا کہ مجھے اللہ نے اپنا نبی نامزد کیا ہے، میں تمہاری طرف بھیجا ہوا اس کا رسول ہوں. مکہ مکرمہ ایک
قبائلی شہر تھا، اور ایک قبائلی معاشرہ جو ہوتا ہے اس میں اپنا قبیلہ اپنا ہی ہوتا ہے، اور اپنے قبیلے کے اپنے خاندان کے تمام افراد کو انسان اون کرتا ہے، یہ میرے ہیں، اور دوسرے جو ہیں وہ کیسے اچھے ہوں وہ غیر ہیں۔ لیکن یہاں کیا ہوا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ بنو ہاشم میں سے نہیں تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کزن نہیں تھی، حضرت ابوبکر بنو ہاشم میں سے نہیں تھے، حضرت عثمان بنو ہاشم میں سے نہیں تھے، حضرت زید ابن حارثہ وہ تو ویسے ہی غلام تھے، آزاد کردہ غلام تھے، نہ طلحہ اپنے خاندان میں سے تھے، نہ زبیر اپنے خاندان میں سے، نہ عبد الرحمن ابن عوف، نہ سعد ابن ابی وقاص۔ لیکن یہ جو شروع میں ایمان لانے والے لوگ ہیں، انہوں نے ایمان کیسے قبول کیا؟ انہوں نے اپنی اس روشنی کو سنبھال کے رکھا ہوا تھا، اپنے دل کو صاف رکھا ہوا تھا، چمکا کے رکھا ہوا تھا، اس کو صاف کرتے رہتے تھے۔ یہ صفائی تزکیہ ہوتی ہے نا، تزکیہ قلب۔ تو چونکہ انہوں نے دل کو صاف رکھا ہوا تھا اور ان کے دل کی روشنی آلریڈی ان کے سینے میں سرایت کر کے پورے جسم میں سرایت کر رہی تھی، اور وہ سارے وہ کام کر رہے تھے جو اللہ کو پسند تھے۔ حضرت خدیجہ نیکوں کی قدر کرنے والی، تنگ دستوں، بیواؤں، یتیموں کی خبر گیری کرنے والی، حضرت ابوبکر ہر نیکی کے کام میں سبقت لے جانے والے، حضرت عثمان غریبوں کی امداد کرنے والے، یہ کون تھے؟ یہ صدیقین تھے جنہوں نے اپنے دل کو پاک اور صاف رکھا ہوا تھا۔ اور جب خورشید رسالت طلوع ہوا، خورشید کہتے ہیں نا سورج کو، آفتاب رسالت، خورشید رسالت، یہ کسے کہتے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یعنی رسالت بھی پہلے ایک چراغ کی طرح روشن ہوئی۔ حضرت نوح کی تعلیمات کو دیکھیں، حضرت ہود کی تعلیمات کو دیکھیں، حضرت صالح کی تعلیمات کو دیکھیں تو اس میں صرف عقیدے کا تذکرہ ہے، لیکن حضرت لوط علیہ السلام سے پھر معاشرتی تعلیمات پر بھی رسولوں نے روشنی ڈالنی شروع کر دی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ایک معاشرتی برائی کو ایڈریس کیا، حضرت شعیب نے کاروباری جو زیادتیاں ہوتی ہیں ان کو ایڈریس کیا، اکنامک ایکسپلائٹیشن کو، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک غلام قوم کو آزاد کروایا، یعنی ایک قوم نے دوسری قوم کو غلام بنا رکھا تھا، پولیٹیکل ریپریشن، اس کا سدباب کیا، تاں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آفتاب بن کر نمودار ہوئے۔ یاد رہے کہ یہ خواب بھی تھا جو بہت پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی سے بہت پہلے حضرت خدیجہ نے دیکھا تھا کہ سورج جو ہے وہ آسمان سے اتر کر ان کے گھر میں آ گیا ہے، اور ساری دنیا کے لوگ روشنی لینے کے لیے ان کے گھر آ رہے ہیں۔ تو انہوں نے اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل سے اپنے خواب کا تذکرہ کیا۔ ورقہ بن نوفل نے کہا کہ تمہارے گھر میں کوئی نبی آئے گا۔ بہرحال یہ تو ایک ضمنی بات تھی۔ تو سورج، اب سورج طلوع ہوا، یعنی سورج تو جب کسی علاقے میں طلوع ہوتا ہے، چمکتا ہے، تو ہر چیز روشن ہو جاتی ہے، لیکن جو نابینا ہوتا ہے اسے تو پھر بھی کچھ نظر نہیں آتا۔ جب میں ہائی اسکول میں پڑھتا تھا، ہمارے فزکس کے استاد، اللہ ان کو بڑی کرامت کرے، حافظ محمد لطیف صاحب، بہت دلچسپ استاد تھے۔ میرے فیوریٹ اس لیے بھی تھے کہ میں تو کانسیپٹس کا اور تھیمز کا بھوکا ہوں، انہوں نے کانسیپٹ بڑے کلیئر کیے۔ ایک دن وہ کلاس میں آئے اور ریسرچ کے بعد پیریڈ تھا، بڑا موڈ آف کر کے کہا انہوں نے، ان کی خاص بات یہ تھی کہ انہوں نے اردو میں کبھی نہیں پڑھایا تھا، پنجابی میں پڑھاتے تھے۔ وہ بڑے سارے بیٹھے رہو، کوئی نہیں جائے گا، آج سب یہاں بیٹھے رہو گے، کوئی نہیں جائے گا۔ ہم بڑے پریشان ہوئے۔ ایک ہمارے ساتھی نے ہمت کر پوچھا کہ سر کیا گستاخی ہو گئی ہے، کس بات کی سزا ہے؟ کیا ہو جائے گا تو بیٹھے رہو گے؟ تو ہم نے کہا جی اندھیرا ہو جائے گا۔ پھر کیا ہوگا اندھیرا ہو گیا تو؟ ہم نے کہا سر نظر نہیں آیا۔ اچھا تم روشنی میں دیکھتے ہو؟ اچھا لکھو پھر، روشنی وہ توانائی ہے کہ جس کی روشنی میں ہم دیکھ سکتے ہیں۔
پھر جب میں BDS میں پڑھتا تھا تو میڈیسن کی کلاس میں ہم کلینکل میتھڈز پڑھ رہے تھے. ہمارے استاد پروفیسر ڈاکٹر ممتاز حسن صاحب نے اپنے ٹیچر کا ایک کال کوٹ کیا, دی ایگزامینیشن آف دا پیشنٹ شوڈ بی ڈن ان اے گڈ لائٹ ود اے گڈ آئی سائٹ اینڈ اے گڈ برین بہائنڈ. کہ مریض کا معائنہ اچھی روشنی میں, اچھی نظر کے ساتھ اور اچھے دماغ کے ساتھ کرنا چاہیے. اس میں ایک چیز اور شامل کر لیجیے, نبی کا مشاہدہ ایک صاف دل کے ساتھ کرنا چاہیے. جہاں تک آئی سائٹ کا تعلق ہے, یہ آنکھ, یہ تو ابو جہل کی بھی ٹھیک تھی, ابو لہب کی بھی ٹھیک تھی, لیکن what was the problem؟ ابو لہب کی یہ جو آنکھ تھی یہ بند تھی, اس کے آگے اندھیرا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں طلوع ہوئے, سارے مکے میں روشنی پھیل گئی. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. ان کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک شخص نے آگ روشن کی, آگ جلائی اور پورا ماحول منور ہو گیا. ذهب الله بنورهم, اللہ تعالیٰ ان کی بینائی لے گیا. وہ بینائی کیسے لے گیا؟ انہوں نے خود اپنے دل کو سیاہ کیا اور بار بار اس کی ری انفورس کیا اس کی سیاہی کو, تو پھر اللہ تعالیٰ اس دل کو سیل کر دیتا ہے. وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا, کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. تو یہ ہوتا ہے جب انسان کا دل کمپلیٹ ڈارک ہو جائے. تو سورج طلوع ہوا, تو یہ جو دل ہے, پہلے اس کی ڈسکرپشن پڑھ لیں. یہ جو ابو لہب کا دل ہے وہ کیا ہے؟ او کا ظلمات, یعنی اس روشن دل کے مقابلے میں یہ جو روشن دل ہے, اس کے مقابلے میں یہ دل جو ہے اس کی کیفیت کیا ہے؟ او کا ظلمات, یا وہ اندھیرے فی بحر لجی, جو کسی گہرے سمندر کی تہ میں ہوں. یخشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب, کہ اس کے اوپر موج در موج, تے بتے بتے بتے, پانی پانی, اور پھر اوپر سے بادل بھی چھائے ہوئے ہوں. تو سمندر کی اس تہ میں جس قدر اندھیرا ہوگا اس کا تصور کرو. ان کے سینے اس طرح ڈارک ہیں. ہم جس اندھیرے سے واقعی میں, فرض کیجیے آپ جہاں بیٹھے ہیں یا لائٹ آف کر دیں اور پھر اپنا ہاتھ یہاں پر ہلائیں, تو آپ کو امپریشن ہوگا کہ یس یہ میرا ہاتھ اب ادھر چلا گیا, اب ادھر چلا گیا, اس لیے کہ آپ خود تو اس کو ہلا رہے ہیں. یہاں اس اندھیرے کو ڈیفائن کیا گیا ہے کہ اذا اخرج یدہ, انسان اگر خود بھی اپنا ہاتھ اس کے اندر نکال کر ہلائے, لم یکد یراہا, تو ممکن نہیں کہ وہ خود بھی اس کو دیکھ سکے. اور یہاں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو سیل کر دیتا ہے. وَمَن لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا, اور جس کو اللہ تعالیٰ بینائی ہی عطا نہ فرمائے, فَمَا لَهُ مِن نُور, تو اس کے لیے کوئی روشنی, کوئی بینائی نہیں ہے. تو ایک ہی جگہ پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. دوسرے خاندانوں میں سے حضرت خدیجہ, حضرت ابوبکر, سعد بن ابی وقاص, عبد الرحمن بن عوف, سعید بن زید, یہ سب لوگ جو ہیں یہ کیا ہے؟ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان گئے, لیکن سگا تایا ابو لہب نہیں پہچان سکا. کیوں؟ اب اس کی وضاحت آ رہی ہے. اب چلیے اس آیت کی طرف واپس. نور علی نور, یہ جو فرمایا تھا نا کہ یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار, قریب ہے کہ اس کا روغن, اس کا تیل, اس کا فیول بھڑک اٹھے. ولو لم تمسسہ نار, خواہ اس کو آگ نہ بھی چھوئے. یعنی وہ جو صدیقین ہیں وہ تو پہلے سے متلاشی ہوتے ہیں, جیسا کہ پچھلے سبق میں آیا تھا کہ اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا, ہم نے سنا ایک منادی دینے والے کو ایمان کی منادی دیتے ہوئے کہ اپنے رب پر ایمان لے آؤ. فآمنا, ہم فوراً ایمان لے آئے. کیسے ہوا یہ؟ کہ ان کے دل کا جو فیول تھا وہ بھڑک اٹھنے کو تیار تھا. جو ہی وہ سورج طلوع ہوا تو کیونکہ وہ دونوں روشنیاں ایک ہی اوریجن کی تھیں, نور رسالت بھی ڈیوائن اوریجن کا نور تھا اور نور روح جو ہے وہ بھی ڈیوائن اوریجن کا نور تھا. لہذا ان دونوں نوروں نے ایک دوسرے کو پہچان لیا, دونوں کی فریکوینسی ڈیوائن تھی اور ریزوننس ہو گیا. نور علی نور, روشنی پر روشنی ہو گئی. یہد اللہ لنورہ من یشاء,
اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنے نور کی طرف راستہ دکھاتا ہے. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. اب دیکھیں اس تصویر کو کہ یہ دیکھیے یہ خورشید رسالت طلوع ہوا دونوں کے لیے ایکولی، حضرت ابوبکر کے لیے، حضرت خدیجہ کے لیے، اور ابو لہب کے لیے، ابو جہل کے لیے. ابو لہب کی مثال ایگزیکٹلی سمجھیں، زیادہ سمجھ میں آئے گی کہ کیا کیا اس نے. اس کو نظر نہیں آیا کہ میرا بھتیجا جو یہ اللہ کا پیغمبر بن گیا. کیوں نظر نہیں آیا؟ اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جو نور اس کو عطا کیا تھا اس نے اس نور کی حفاظت نہیں کی، اس کو بچا کے سنبھال کے نہیں رکھ رہا، جبکہ حضرت ابوبکر نے، حضرت خدیجہ نے اس نور کی حفاظت کی. تو یہ نور اور یہ نور کیونکہ درمیان میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی، ٹرانسپیرنٹ تھا بالکل دل، لہذا ریزوننٹ ہو گیا. یہ دونوں روشنیاں آپس میں مل گئیں اور روشنی ہی روشنی ہو گئی. اور یہاں کیا ہوا؟ یہ نور رسالت ٹکرا کر واپس چلا گیا اور اس کے دل کے اندر اتر نہیں سکا. اب یہی بات جو ہے ذرا اور وضاحت کے ساتھ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا پچھلا جو موضوع تھا اس میں پہلی آیت تھی ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. پہلے تو الباب کی بساط آ گئی کہ الباب کا ایک ترجمہ دل ہے، اور یہ دل جو ہے ہم نے اس کا یعنی جو مائکروسکوپک ایگزامن کر لیا. اب ذرا اس کا ایک آؤٹ ورڈ ہم دیکھتے ہیں کہ بالفعل یعنی یہ تو ایک انٹلیکچوئل سی بات تھی نا کہ وہ دل روشن ہے اور یہ دل سیاہ ہے، لیکن کوئی ظاہر میں نظر تو نہیں آ رہا. ایک عام آدمی جو ہے ہی از ناٹ دیٹ اسمارٹ کہ وہ ان اشارات کو سمجھ سکے. اب ہم ذرا اس کو اور وضاحت سے دیکھتے ہیں. یہ 25 سال پرانی بات ہے. نیپا نیشنل انسٹیٹیوٹ آف پبلک ایڈمنسٹریشن، اس میں پاکستان کے 19ویں اسکیل کے جو آفیسرز ہوتے ہیں، سینئر آفیسرز، وہ 4 ماہ کی ٹریننگ میں سے گزرتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ 20ویں اسکیل میں پروموٹ ہوتے ہیں. یعنی پہلے اگر وہ ڈپٹی کمشنر ہیں تو پھر وہ کمشنر ہو جاتے ہیں، اگر پہلے وہ ایس ایس پی ہیں تو پھر وہ ڈی آئی جی ہو جاتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. تو ایسا ایک کورس تھا وہاں پر، اور اس میں مجھے دعوت دی گئی کچھ لیکچرز دینے کی. تو پہلا لیکچر میں نے سورہ آل عمران کی ان آیات کا دیا. تو وہاں ڈپٹی کمشنر شیخو پورا ہوا کرتے تھے، بشیر حسین طاہر صاحب، وہ جنگ کے کالم نویس تھے، بڑے انٹلیکچوئل آدمی تھے. تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ نے ترجمہ کیا ہے کہ اس میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں، لیکن ہمارا تجربہ اس کے برعکس ہے کہ دنیا میں معروف عقل والے ہیں، انٹلیکچوئلز ہیں، ان کو تو یہ نشانیاں نظر نہیں آئیں. تو پلیز آپ اگلے درس کے لیے آئیں، اگلے لیکچر کے لیے آئیں تو میرے سوال کا جواب بھی دیں. تو ہفتہ بھر میرے ذہن پر یہ سوال سوار رہا، اور پھر اگلی دفعہ میں نے آیات نور کا ہی درس دیا، اور پھر یہ میں نے وضاحت کے ساتھ اس کو کھولا کہ قرآن مجید نے پورا ایک پروفائل دیا ہے نشانیوں کا کہ کون نشانیوں کو اپریشیٹ کرتا ہے. یعنی الفاظ کہیں آیات کی بجائے کہیں عبرہ کہا گیا ہے کہ سبق ہے. اس میں کون کون لوگ ہیں جن کے لیے یہ سبق یا عبرت یا نشانیاں ہیں؟ ایک تو فرمایا لی قومی یسمعون، سننے والوں کے لیے، اور لی اولی الابصار، آنکھوں والوں کے لیے. یعنی یہ آنکھیں اور کان یہ ڈیٹا کلیکٹرز ہیں. یو سی ود یور آئیز اینڈ ہیئر ود یور ایئرز. آپ اپنے کانوں سے سنتے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں اور اس کو دماغ میں پروسیس کرتے ہیں، اور پھر آپ کنکلوژن نکالتے ہیں کہ یہ گلاس ہے، یہ ماؤس ہے، یہ لیپ ٹاپ ہے، یہ قرآن مجید ہے میرے ہاتھ میں. یہ کیا ہے؟ یہ انسان آنکھوں سے دیکھتا ہے، کانوں سے سنتا ہے. آپ کوئی بات کہیں کہ میں سنوں گا اور اس کو پروسیس کر کے میں نتیجہ نکالوں گا کہ آپ نے کیا کہا ہے. تو یہ پہلا 3 کا سیٹ ہے. جو اس سے آری ہو، یعنی جو سماعت نہیں رکھتا تو وہ آدھا ڈیٹا کلیکٹ کرے گا، اور جو بینائی نہیں رکھتا تو ہی کین ناٹ ہیو اے کانسیپٹ کہ لوگ کیا بات کر رہے ہیں. لہذا اس کا تفکر بھی متاثر ہوگا کہ اس کا غور و فکر جو ہے، جس کی آنکھیں بھی درست ہوں گی، کان بھی درست ہوں گے، تو ڈیٹا پورا ملے گا اور ذہین بھی ہوگا، تو وہ غور و فکر کر کے صحیح نتیجہ نکالے گا. یہ ایک سیٹ ہے. لیکن قرآن مجید یہاں پر بس نہیں کرتا. 3 کا ایک اور سیٹ ہے. وہ کیا ہے؟
ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور، یا کہیں آئے گا عبرت لکل صبار شکور، کہ اس میں نشانیاں ہیں، عبرت ہے ہر صبار کے لیے اور شکور کے لیے۔ صبار صبر سے نکلا ہے، اور صبر انگریزی کے 2 ایکسپریشنز کو کور کرتا ہے۔ عربی زبان کا صبر انگریزی کے 2 ایکسپریشنز کو کور کرتا ہے۔ اردو میں کیونکہ ہم صبر کا صرف ایک مفہوم سمجھتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ کسی آن پڑنے والی مصیبت پر یا کسی تکلیف پر ریئیکٹ نہ کرنا، شور نہ بچانا، جزا فضا نہ کرنا، بلکہ صبر سے برداشت کرنا۔ قرآن مجید میں یہ مفہوم بھی ہے صبر کا۔ مثلا سورہ طور میں فرمایا گیا کہ اہل جہنم سے کہا جائے گا فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ، اب تم شور مچاؤ یا چپ کر کے بیٹھے رہو، تمہارے لیے برابر ہے۔ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، تمہیں تمہاری اپنی کرتوتوں ہی کا بدلہ دیا جا رہا ہے۔ لیکن بالعموم قرآن مجید صبر جو ہے یہ انگریزی کے ایکسپریشن اسٹیڈ فاسٹنس کو کور کرتا ہے، جھیلنا، برداشت کرنا، ثابت قدم رہنا، ڈٹے رہنا۔ ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ ایک شخص کا بیٹا فوت ہو گیا، اب وہ شور مچائے یا چپ کر کے بیٹھا رہے، بیٹا نہیں واپس آنے والا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ صبر ہے، گزرے ہوئے واقعے پر صبر۔ دوسری سچویشن کیا ہے کہ کوئی گورنمنٹ آفیسر ہے، اس کو کوئی مافیا جو ہے وہ کہتا ہے کہ ہمارے اعلی کار بنو ورنہ تمہارا بیٹا اغوا کر لیں گے۔ وہ ڈٹا رہتا ہے کہ نہیں، جو مرضی کرنا ہے تم کر لو، بیٹا مارنا ہے مار دو، اغوا کرنا ہے اغوا کر لو، لیکن میں اپنی قوم کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اگرچہ ہمارے ہاں ایسے آفیسرز جو ہیں وہ ڈھونڈے سے ہی ملتے ہیں، لیکن بہرحال ایک کیریکٹر ہے، دنیا کبھی بھی اس کیریکٹر سے خالی نہیں ہوتی، کمی ہو جاتی ہے، خالی نہیں ہوتی۔ لیکن بہرحال جسے ورڈزورتھ نے کہا تھا کہ not gold but only men can make a people great and strong, men who for truth and honor's sake steadfast and suffer long، جو سچائی اور دیانتداری کے لیے جھیلتے اور برداشت کرتے ہیں، نقصان اٹھاتے ہیں، لیکن ہلتے نہیں اپنی جگہ سے۔ تو ان میں نشانیاں ہیں صبر کرنے والوں کے لیے، شکر کرنے والوں کے لیے، اور پھر لِقَوْمٍ یَعْقِلُونَ۔ عقل کی تعریف ہم کر چکے ہیں کہ انسان کی وہ فیکلٹی جس کے ذریعے سے انسان اپنے جذبات پر قابو پاتا ہے۔ تو اس کا ترجمہ میں نے لکھا ہے سمجھدار لوگ، انٹیلیجنٹ لوگ ضروری نہیں، سمجھ والے، انگریزی میں کہیں گے سینسیبل پیپل۔ اب ہمارے عام جو انٹلیکچوئلز ہیں وہ بڑے ذہین ہوتے ہیں، لیکن اسٹیڈ فاسٹ نہیں ہوتے، بےکاؤ مال ہوتے ہیں۔ غالب جیسا اتنا بڑا انٹلیکچوئل وہ بھی درباری شاعر بنا اور بادشاہ کی تعریفیں کر رہا ہے، اور بڑے بڑے انٹلیکچوئل جو ہیں وہ بک جاتے ہیں۔ ہندوستان کے اندر وہ جو ٹاپ انٹلیکچوئلز تھے وہ سب کے سب بک گئے، انہیں جاگیریں حاصل کی اور بک گئے۔ تو نہ وہ صبار ہیں اور نہ وہ شکور ہیں، یاد رکھیے گا۔ یعنی ایک انٹلیکچوئل کو موت ہوتی ہے کہ وہ مانے کہ یہ سبق میں نے فلاں سے سیکھا تھا، وہ کوشش کرتا ہے کہ میں یہ ثابت کروں کہ یہ مجھے الہام ہوا ہے، یہ بات اور کسی کی سمجھ میں نہیں آئی۔ حالانکہ انسان جو ہے وہ ایک دوسرے سے سیکھتا ہے۔ آج انسان جس جگہ کھڑا ہے اس میں کسی نہ کسی، اللہ تعالیٰ کے تو جو فیورز ہیں تو ہیں، لیکن انسانوں میں سے بھی کسی نے کسی اس کے ساتھ کوئی نیکی کی ہوتی ہے، کوئی فیور کیا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ وہاں پر کھڑا ہوتا ہے۔ اگر وہ اس فیور کو مانے، لوگوں کے سامنے مانے کہ یہ فلاں شخص نے مجھ پر یہ احسان کیا تھا، پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہدایت کے راستے کھولتا ہے۔ اور جو تھینکلیس ہو پھر وہ ہز گڈ فٹا تھے۔ پھر ایک اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان فی ذالک لآیات لقوم یؤمنون، ماننے والے، جس کو میں نہ مانوں کا مرض لاحق ہو جائے اس کا بھی کوئی علاج نہیں ہے۔ میں نے آپ کو ابو لہب کی مثال دی اور میں نے کہا تھا کہ ابو جہل کو ذرا ایک طرف رکھیں۔ ابو جہل سے کسی نے پرائیویٹلی پوچھا، یہ پبلک میں نہیں، پرائیویٹلی، علیحدگی میں، کہ کیا محمد جھوٹے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو ابو جہل نے کہا نہیں۔ تو اس نے کہا پھر ہم مخالفت کیوں کر رہے ہیں؟ تو ابو جہل نے کہا کہ ہمارے اور بنو ہاشم کے درمیان ہمیشہ مسابقت رہی،
مقابلہ، کمپٹیشن. انہوں نے حاجیوں کو پانی پلائے تو ہم نے ان سے بڑھ کے پلائے، انہیں خیمے لگائے تو ہم نے ان سے بڑھ کے کھلائے، انہیں کھانے کھلائے تو ہم نے ان سے بڑھ کے کھانے کھلائے. آج اگر ہم محمد کو اللہ کا رسول مان لیں صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بنو ہاشم کے غلام ہو جائیں گے. یہ نہیں ہو سکتا. اس کو آج کی یعنی اردو بولنے والے انڈو پاک سب کانٹیننٹ کے لوگ اگر سمجھنا چاہیں تو وہ کیا ہے کہ ہماری اور ہم ارائی ہیں، وہ راجپوت ہیں. ہمارے اور راجپوتوں کے درمیان ہمیشہ مسابقت رہی ہے. اگر ہم محمد کو مان لیں صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مطلب ہے کہ ہم راجپوتوں کے تلے لگ گئے، یا ہم جاٹ ہیں اور وہ رائی ہیں، تھلے نہیں لگنا. تو شرط لگائی قرآن مجید نے، اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. سب ماننے والوں کے لیے نشانی. جس کو میں نہ مانوں کا مرض ہو اس کے لیے کوئی نشانی نہیں. اور اسی طرح مزید فرمایا اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ. یقیناً اس میں بڑی نشانیاں ہیں نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے. جو کسی سے مت نہ لینا چاہے، کسی سے نصیحت نہ لینا چاہے، اس کا بھی کوئی علاج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے کہ جو ہدایت کی جو شرائط ہیں ان پر پورے اترنے والے ہیں، جو اپنے آپ کو اس قابل بناتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی نشانیاں کھولے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.